نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری اس سیریز کا یہ 7واں ہفتہ ہے، یہ ویک 7 ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی 7th ویک کا جو ہمارا سیشن ہے. لیکن اس سے پہلے میں پچھلے ہفتوں میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے مین پوائنٹس کو آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنا سیکوینس قائم رکھ سکیں. بیسیکلی یہ کانٹینٹ لسٹ ہے اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اس کی. ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ کامیاب والدین بننے کے لیے، اچھے والدین بننے کے لیے ہمیں کون کون سے اصول اپنانے چاہیے، یا بچوں کی تربیت کن اصولوں پر کی جانی چاہیے. اور یہ تربیت صرف اس وقت نہیں جب بچے بگڑ جائیں، بلکہ اس وقت بھی جب بچے اسموتھ جا رہے ہوں، یا پیدائش سے ہی تربیت تو شروع ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات ہمیں بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. بچوں کی ہینڈلنگ بالکل مختلف ہے باقی چیزوں کی ہینڈلنگ سے. جب آپ کوئی نئی مشین بھی خریدتے ہیں، مثلا آپ نے کمپیوٹر خریدا یا آپ نے کوئی جوسر خریدا، تو آپ سیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے سیکھا نہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو کیا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مثلا کیا خرابی ہو سکتی، اوور ہیٹ ہو جائے، مشین جل رہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے نئی مشین خریدی، آپ نے جوسر خریدا اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ کتنے سیکنڈ تک اس کو بٹن پریس کرنا ہے، اور آپ نے زیادہ کر دیا اس کو، اس کے نتیجے میں نئی مشین ہاتھ سے چلی گئی. اسی طرح باقی تمام چیزوں کو بھی آ رہا، وہ تو پھر مادی چیزیں ہیں، لیکن انسان تو انسان ہے. اور انسان کا بچہ، یعنی ہمارے بچے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی بھی ہیں اور ان کی ہینڈلنگ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے. ایک طویل اور صبر آزما کام ہے، اور اگر ان کی ہینڈلنگ ٹھیک ہو جائے تو اس پر بے پناہ اجر ہے، اور وہ اجر بھی انلمیٹڈ ہے. باقی چیزوں سے تو آپ وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ 2 سال 3 سال فائدہ اٹھا لیں گے، کسی اور مشین سے کمپیوٹر 2 سال تک مثلاً آپ چلا لیں گے، اس کے بعد نئی اپڈیٹس آ جائیں گی، نئی چیزیں. گاڑیاں آپ دیکھیے، آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد نیا ماڈل آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو سوئچ کر لیجیے. بچوں کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے. بچے اپنے بچے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے ہیں، اور ان کا فائدہ صرف ہماری زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتا ہے. اس لیے ان کو صحیح طور پر ہینڈل کرنا آنا چاہیے، ان کی صحیح طور پر تربیت کرنی آنی چاہیے، کیونکہ ان کو کھو دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سب کچھ کھو دیا. نیکی اور اجر کا ایک بہت بڑا ذریعہ کھو دیا، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جس کا چانس آپ نے کھو دیا. تو اس لیے اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اور یہ ٹاپک جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس علم میں سے ہے جسے ماں بننے کے بعد سیکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ دل چاہے تو سیکھ لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پچھلے لیکچرز مس ہو چکے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی سن لیں. نیٹ پر جا رہے ہیں آپ تو اس کو باقاعدہ آپ دوبارہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں. پھر صرف اس پر نہیں اکتفا کریں، اور جگہوں سے بھی آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس کو آپ لیں. لیکن ہمیشہ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے ایک معیار رکھیں اپنا، کیونکہ کہنے والے تو بہت کچھ کہیں گے. مسلمانوں سے زیادہ ویسٹ میں کتابیں لکھی گئی ہیں بچوں کی تربیت پر، پیرنٹنگ پر، لیکن وہ سارے اصول ضابطے ہمارے کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری گائیڈنس اور ہماری ہدایت اور ہماری سوچ اور اپروچ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے. ہم وہاں سے لیتے ہیں سب کچھ. تو جو چیزیں تو اس کے مطابق ہیں وہ لے لیں، اور جو اس کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیں. اس پروگرام میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم جو ایسے اصول ہیں جو بچوں کی تربیت سے متعلق ہیں، ان کو ہینڈل کرنے سے متعلق جو جنرل پرنسپلز ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں اور ان سے استفادہ کریں، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو دیکھیں. جو بھی ہم نے اصول ضابطے پڑھے اور ان پہ اسائنمنٹس بھی آپ کو دی گئی اور آپ نے ان کو حل کیا، ان کو ریکارڈ رکھا، اپنا جائزہ لیا،
جی صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا کہ آپ ان 8 ہفتوں میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا کریں اور اس کے بعد سب کچھ بھول کر چھوڑ دیں. نہیں، ان چیزوں کو آپ کو بار بار پڑھنے، بار بار یاد دہانی کرنے اور بار بار اپنا جائزہ لینے اور اپنا احتساب کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اٹس لائف ٹائم پروسیس، ساری زندگی کا کام ہے. ماں بننا از ونس اینڈ فار ایور، ہمیشہ کے لیے آپ اب اس ذمہ داری میں داخل ہو گئی، یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی. آپ نبھائیں یا نہ نبھائیں، آپ کو نبھانی ہے، ہر صورت نبھانی. اور اگر نہیں نبھائیں گے تو سوال کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس لیے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کام کو. یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے. تو جو آپ کو اصول دیے گئے تھے پہلے، یا جو پیچھے باتیں بتائی جا چکی، میں ہلکا سا ان کا ذکر کر کے پھر آگے چلتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ بچوں کی اچھی ہینڈلنگ کے لیے ان کو پیار، محبت، شفقت، کیئر، اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پہلا کام ہے کرنے کا. انسان کا بچہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کے بچے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن انسان کے بچے والدین کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں زندگی کے کافی بڑے حصے تک. اور سب سے زیادہ تنگ بھی وہی کرتے ہیں. باقی جانوروں کے بچے اتنا تنگ نہیں کرتے، انسان کا بچہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس میں صبر اور سب سے زیادہ اجر بھی ہے. یعنی صرف صبر نہیں، اجر بھی ہے، اور صبر کے ساتھ ہی کامیابی بھی ہے انشاءاللہ. تو پہلی چیز جو ہے ان کو پیار دینا، شفقت کا معاملہ کرنا، ان کی فکر کرنا، پھر ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی ذمہ داری کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا اس رول کو. بعض ماں باپ بن کے بھی رول ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے کوئی اور ہی کر دے، ہمیں نہ کرنا پڑے. تو یہ نہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو کرنا. آپ ان کا کھانا تو بنوا سکتے ہیں، ان کی نیپی کو اور چینج کر سکتا ہے، ان کو کوئی اور سلا سکتا ہے، مگر تربیت تو آپ ہی کو کرنا ہے. بہت سے لوگ بچے میڈس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے لیے سب کچھ کر دیں گی. نہیں، میڈس انہیں کھلا پلا تو دیں گی، ان کے کپڑے دھو دیں گی، ان کا کمرہ صاف کر دیں گے، لیکن ان کو تربیت نہیں دے سکتے، وہ آپ نے دینی ہے. تو اس لیے اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں. صرف ماں نہیں، باپ بھی، دونوں کو کرنی ہوگی. پھر یہ ہے کہ اچھے اصولوں کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، پھر ان کو پڑھتے رہیں، جانتے رہیں، اس بارے میں اپنا علم بڑھاتے رہیں. اور پھر بچے کی جو گروتھ ہے یا اس کے مزاج کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہیں، پیدائش سے لے کر پہلا ہفتہ، پھر پہلا مہینہ، 40 دن، پھر اس کے بعد 6 مہینے کا بچہ، پھر سال کا، پھر 2 سال کا، پھر سو آن آگے بڑھتا جائے گا، اور اس کے اندر جو چینجز آتی جائیں گی، ان سب کے بارے میں آپ کو خوب اچھی طرح باخبر ہونے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ جو اصول آپ بنائیں ان پر آپ خود بھی کاربند ہوں، اور وہ اصول بنائیں اسے گھر میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے جس پر آپ قائم رہ سکیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن کچھ کہیں اور اگلے دن خود ہی اپنی بات کو بدل دیں. پھر یہ کہ گھر میں جتنے بچے ہیں سب کے لیے ایک ہی طرح کے اصول، ان کے درمیان انصاف، عدل. یہ نہیں کہ ایک بچے کو بہت زیادہ توجہ دیں اور دوسرے کی طرف بالکل آپ کی توجہ نہ ہو. پھر یہ کہ بچوں کو آزادی بھی دیں، ان کو کنٹرول نہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو نرچر کریں، ان کو سکھائیں، ان کو ڈائریکشن دیں، گائیڈ لائن دیں، ہیلپ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ان کو کنٹرول اس سینس میں نہ کریں کہ اپنا غلام بنا لیں. غلاموں اور بچوں میں فرق ہوتا ہے. دے آر یور چلڈرن، ناٹ یور سلیوز. پھر یہ ہے کہ ان کو اپنی حدود کے اندر اظہار رائے کی آزادی دیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، وہ بولنا سیکھیں، وہ سچ بولنا سیکھیں، اپنے اصل اندر کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، ان کو انکریج کریں. پھر یہ ہے کہ دوسرے ہفتے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی تعریف کریں، ان کو توجہ دیں، اور یہ بھی آپ سیکھیں کہ کتنی تعریف کرنی ہے، سچی تعریف کرنی ہے، کتنی توجہ دینی ہے. پھر صرف تعریف نہیں کرنی بلکہ تنقیدی جملوں سے بھی بچنا ہے. ایسا کریٹیسزم نہ کریں کہ جس سے ان کے احساسات مجروح ہوں اور وہ کانفیڈنس لوز کر بیٹھے. اپنے بچے کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کے بارے میں جانیں، کیونکہ ہر بچہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز سب کے اوپر کام نہیں آئے گی یا سب کو فائدہ نہیں دے گی. پھر ویک 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انعام، ریوارڈز، رعایتیں اور خصوصی مراعات دے کر بچے کے اچھے رویے کو پختہ کریں. یعنی جو اصول آپ نے بنائے ہیں ان کو آپ ری انفورس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کریں کوئی کام تو اس پر ان کو
ریوارڈ دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تو ہمیشہ اجر کا وعدہ کیا ہے نا اچھے کام کرنے پر. اور پھر اس دوران اگر وہ غلطی کریں تو انہیں اپنی غلطی سے بھی سیکھنے کا موقع دیں. یعنی صرف نصیحتوں سے نہیں سکھایا جاتا، غلطیوں سے بھی سیکھا جاتا ہے. پھر یہ کہ نارمل انداز میں آگے بڑھنے کا موقع دیں، جلدی نہ کریں. یہ نہ کریں کہ فلاں کا بچہ تو 3 سال میں قرآن حفظ کر گیا تھا تو تم نے ابھی تک ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہے، شروع ہی نہیں کیا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ وہ کام کرے جو اس بچے نے نہیں کیا، تو اس کے بچوں کے اندر کمپیریزن اس طرح کا نہ کرے. پھر ان کی عادات کو مختلف طریقے سے ڈھالیں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ 40 دن تک اگر کام کو مسلسل کیا جائے تو وہ عادت بن جاتا ہے. پھر یہ کہ انعام اور رشوت کا فرق سمجھیں اور بچوں کو انعام تو دیں لیکن برائب نہیں کریں. پھر اسی طرح برے رویوں کو ختم کرنے کے لیے انعام نہ دیں، بلکہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس پر انعام دیں. انعام اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی. یہ نہیں کہ کوئی برائی چھوڑی تو اس پر آ کے اچھا یہ چھوڑ دو تو ایسا ہو جائے گا. نہیں. پھر جب تک وہ کام کر نہ لیں انعام رستے میں نہ دیں، پہلے نہ دیں، جلدی نہ کریں. صبر کریں، خود بھی اس کا طریقہ طے کریں کہ کب اور کتنا اور کس چیز پر کیا انعام دینا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹے سے کام پہ بہت بڑا انعام دیتے ہیں، جب وہ بہت بڑا کام کرے تو کوئی انعام نہ دے. اس میں بھی آپ کو بیلنس کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک نارمل انداز میں گرو کریں. پھر اسی طرح یہ کہ انعام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. صرف مادی چیز انعام نہیں ہوتی کہ کوئی مٹیریل چیز کھلونا آپ ان کو خریدیں یا ان کی پسند کی کوئی چیز، مثلا کسی ہالیڈیز میں ان کو لے جانا یا کسی پارک میں لے جانا یا ان کو کسی خاص ان کی پسند کا کام کرنے دینا، یہ سب بھی انعام کی شکلیں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ انعام میں بھی ایک حد پر آ کر روک دیں. ہر کام صرف انعام کے لالچ میں نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے بھی وہ کرنا سیکھیں، ورنہ وہ لالچ ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. تو اس سے بھی آپ بچیں اور اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ویک 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعریف کے ساتھ ساتھ انعام کے ساتھ ساتھ یاد دہانی اور ریمائنڈرز اور فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے اندر سے ایک چیز اٹھے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے. صرف بیرونی لالچ ان سے وہ کام نہ کرائے بلکہ ان کے اندر وہ چیز خود ایک طرح سے پیدا ہونا شروع ہو جائے. یعنی ہم نے انعام اور تعریف توجہ یہ ساری اس لیے دی تھی تاکہ ایک اچھی عادت گرو کر کے کلٹیویٹ کر سکیں. جب ہم نے وہ کلٹیویٹ کر دی تو اب اس کو گرو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. یعنی ان کو اسٹرانگ ٹری بننے دیں، کریپر نہیں. کریپر کون سے ہوتے ہیں؟ بیلیں ہوتی ہیں نا جن کو ہر وقت سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو بعض پیرنٹس اس طرح کے بچے پالتے ہیں کہ وہ کریپر بن جاتے ہیں. وہ نہ زندگی میں کچھ اپنا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، نہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی بولڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی رسک لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اچھا ادھر سے شاباش ملے تو ہم کچھ کریں، ادھر سے کوئی موٹیویٹ کرے تو کچھ کریں، ادھر سے کوئی پش کرے تو کریں، ادھر سے کوئی دھمکائے تو کریں. یا پھر یہ ہے کہ وہ نہ انڈیپینڈنٹلی کھا سکتے ہیں، نہ انڈیپینڈنٹلی ہوم ورک کر سکتے ہیں، نہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے ہیں. یعنی کوئی کام بھی انڈیپینڈنٹ کرنا نہیں سیکھتے. تو اس طرح کا ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا ان کو آپ نے اپنے اوپر. یعنی آپ سپورٹ دیں پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں کہ ہاں جیسے آپ چلنا سکھاتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو کس طرح چلنا سکھاتے ہیں، پہلے انگلی پکڑتے پھر تھوڑی تھوڑی انگلی چھوڑ کے پھر پکڑتے ہیں، گرنے لگتا ہے پھر پکڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے قدموں پہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کوئی سہارا دیتے ہیں، چند دن آپ واکر میں چلاتے ہیں کسی، پھر تھوڑے دن کے بعد آپ واکر بھی ہٹا لیتے ہیں، پھر وہ خود چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ بھاگنا سیکھتا ہے، پھر وہ. تو اسی طرح اچھی عادات کو بھی یعنی کہ کرائیں، سہارا دیں، تھوڑا سا انعام دیں، تھوڑا کرتے کرتے پھر ایک وقت آئے کہ وہ سب کچھ ایک طرف کر دیں اور پھر اسے کہیں کہ اب تم کرو اس کو. یعنی جیسے نماز کی عادت ڈالی تو شروع میں آپ کو انعام وغیرہ دیں گے کہ 5 پڑھ لی مثلا پوری آج کے دن، شاباش اب میں تمہیں یہ ٹریٹ دوں گی، ایسا ہوگا ویسا. پھر ایک وقت آئے کہ وہ اللہ کے ڈر سے نمازیں پڑھیں، اللہ کی محبت میں پڑھیں اور وہ بندوں سے ریوارڈ توقع نہ رکھیں. یعنی ریوارڈ اچھا ہے مگر ایک حد تک. پھر اس کے بعد یاد دہانی کا مرحلہ آتا ہے، ریمائنڈر دیں کہ یہ کرنا ہے ہم کو، اور آخرت کا اجر، جنت کا شوق، دنیا کے انعام کو آخرت کے بڑے انعام سے بدل دیں اور اس کے لیے بچے کی سوچ کو بڑھائیں، جنت کو امیجن کرائیں. اور پھر اگر بیچ بیچ میں پھر وہ گریں، پھر مسائل پیدا کریں، ٹربل کریٹ کریں، تو مسئلے کو جانیں کہ ابھی تک یہ اس عادت پہ بچہ کیوں نہیں پختہ ہو پایا، مسئلہ کیا ہے، بچہ کیا ہے، کیوں وہ اریٹیٹ کرے، کیوں نہیں وہ نماز کے لیے خود اٹھ رہا. کیونکہ بہت سی مائیں کہتی ہیں 10 سال ہو گئے بچوں کو کہہ کہہ کے تھک گئے، وہ نہیں پڑھتے نماز. مسئلہ تو جانے کیوں نہیں پڑھتے. خالی کہتے رہنا تو نہیں حل، وجہ جانے.
وجہ جان کے، حل تلاش کر کے، کوئی فزیکل ریزن ہے، کوئی دباؤ ہے، کوئی لیک آف موٹیویشن ہے، عقیدے کی خرابی ہے، دین کمزور ہے، پیئر پریشر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب تک مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ اصلاح نہیں کر سکیں گے. مسئلہ سمجھیں، پھر ان سے جو آپ کی امیدیں وابستہ ہیں آپ وہ ان کو بتائیں کہ ہم تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اس میں مثلا میں نے جب اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے کہا تو شروع میں نے ان کو نہیں کہا کہ تمہیں میں نے دین کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے. I never told them. کیونکہ چھوٹا بچہ نا ابھی وہ اتنا بوجھ نہیں لے سکتا. دین کی خدمت کرنا ایسے جیسے کسی پودے کے اوپر پھل آنا ہے. اب وہ پودا خود ہی اتنا آپ اس کے پھل لانے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بےچارا بوجھل ہو کے ڈر کے بیٹھ جائے گا. وہ کہے گا بہتر ہے ہم نہ ہی اس طرف قدم اٹھائیں. پہلے آپ ان کو اس پہ پختہ کریں کہ اپنی نماز، سچ بولنا، ایمان، اللہ کی محبت، دین کی محبت، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. جب وہ ایک حد تک ہو جائے پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ آپ سوچ رکھیں اپنے دل میں کہ ہم اللہ نے مسلم امہ کو پیدا اس لیے کیا تو ان کو یہ کرنا ہی کرنا. پھر ایک وقت آئے تو پھر آپ ان کو اپنی یہ ایکسپیکٹیشن بتائیں کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے. کیونکہ وقت سے پہلے بتائیں گے تو وہ بات گنوائی جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی چیز کو شکار کرنا ہے تو سارے تیر کٹھے نہ پھینکیں. ایک پھینکے وہ پرندہ اڑ گیا، دوسرا پھینکے، یعنی کہ سوچ سمجھ کے شکار کریں. تو اسی طرح بچوں کو بھی آپ نے اگر کسی خاص چیز کے لیے تیار کرنا ہے تو سارا کچھ کٹھا نہ لا دے تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. وہ نہیں کر سکتے. ایک چیز پھر دوسری پھر تیسری، ٹری کی طرح گرو کریں حتیٰ کہ مضبوط ہو جائے. پھر ایک وقت آئے تو پھر اس وقت ان کو سٹریس کریں کہ اب آپ نے یہ دین آگے بھی لے کے جانا. پھر وہ ان کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چل کے کرنا آسان ہوگا. اور اپنی امید بتا دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر اس وقت نہ بھی کر سکے تو ماں باپ کی محبت اللہ نے ایسی بچوں کے دل میں بھی ڈالی ہوتی ہے. شیطان اگر اس کو نکالتا رہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور پھر وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت بھی کرتے ہیں. لیکن بعضوں کو تو وقت بہت دیر سے آتا ہے، اس وقت تک صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے وہ اپنی ہی زبان ہے. ہم خواتین ویسے ہی زیادہ بولتی ہیں اور بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ. بعض اوقات جب وہ کام نہیں کرتے تو منفی باتیں بہت بولنے لگتے. تو بعض بچوں کے دل سے ماں باپ اتر جاتے ہیں. وہ نہ ہونے دیں. نہ اتنی سختی، نہ ایسی باتیں کہ جس سے ان کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے. اعتماد نہ اٹھنے دیں. بہت بڑی چیز ہے. ان کے ذہن میں یقین رہے کہ سب سے زیادہ آپ ان کے لیے سنسیئر ہیں. وہ بھی کمزور ہیں، وقتی طور پر وہ آپ کی ساری باتیں نہیں لے پائیں گے، لیکن ان کو یہ ضرور ہے کہ ہاں اماں ایک دن ہم یہ کریں گے. یہ کہنے دیں ان کو You will be proud of me. Give me some time. So give them time. ہم جلدی سے کمپیریزن کرتے ہیں. اچھا وہ بہن کا بچہ 5 سال کا کیا کر رہا ہے، وہ فلانا 10 سال میں کیا کر گیا، اس نے 14 سال میں یونیورسٹی میں چلا گیا، وہ فلانا. پھر ہم اپنے بچے کو رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں جا رہے. یہ نہ کریں. ہر بچہ فرق ہے. ابھی ہم پچھلے 10 دن ماریشس تھے تو وہاں پر ہمیں بوٹینیکل گارڈن میں جانے کا اتفاق اور مختلف پودوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا. مجھے ہمیشہ پودوں سے بہت دلچسپی رہتی، خصوصاً درختوں سے، کہ کس طرح بڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے مومن کی مثال اچھے درخت سے دی. اس میں کوئی 200 سال پرانے درخت تھے، کوئی 150 سال پرانا، کوئی کس طرح کو کئی چیزیں بالکل نئی تھی ہمارے لیے. کئی چیزیں ہم دن رات کھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ان کا ٹری کیسے. جیسے کلوز ہیں، لونگ ہے، یا کالی مرچ ہے، یا کافی ہے. ایون گرین کافی کسی نے عام طور پہ نہیں دیکھی ہوتی، یا اگر تصویر وغیرہ میں دیکھی تو اس کے جو پتے یا پودے کا سائز کیا. ایون پائن ایپل، میں سمجھتی تھی پائن ایپل درخت پہ لگتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بیچ میں ایسے رکھا ہوتا ہے جیسے کسی باسکٹ میں سجایا ہو. اتنا خوبصورت فیل. بہرحال تو اس میں ایک پودا دکھایا انہوں نے ہمیں، اور وہ کیا تھا کہ جو 100 سال تک بڑھتا ہے، پھر ایک دفعہ صرف پھول دیتا ہے اور مر جاتا ہے. یعنی 100 سال تک گرو کرتا رہتا ہے، پھر پھول لاتا ہے اور صرف ایک دفعہ پھول لاتا ہے. That's it. تو میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے پودا لگانے والا
پھول نہیں دیکھ سکتا، پھول لگاتا ہے اور اس پھول کا بھی ضرور کوئی کام ہوگا، کوئی فنکشن ہوگا جو اللہ نے اس کو اتنے عرصے کے بعد وہ لگتا ہے. تو بعض اوقات ہم اپنے بچے اور ان کے کارنامے یا ان کے پھول پھل یا ان کی اولادیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا اجر کہیں نہیں گیا. اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور انہوں نے زندگی میں کام، قبر میں سوئے ہوئے پڑے ہوں گے وہ ہمیں انعام پہنچتے رہیں گے، ان کی دعائیں پہنچتی رہیں گی. اللہ نے کتنا خوبصورت ہمارا دین رکھا ہے، ہمیں مایوسی ہے ہی نہیں کہیں. ان کی دعاؤں سے ہمارے درجے بڑھتے رہیں گے، اکانومی سے اپ گریڈ ہوتے رہیں گے، بزنس کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں، کیونکہ آپ نے انویسٹ کیا تھا ان میں. تو اس لیے کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہو کہ ہم نے تو اتنا کچھ کیا اور یہ تو کچھ کر کے نہیں دے رہے. کچھ پودوں نے ابھی نہیں پھل لانا، وہ 100 سال میں ہی لائیں. ہم ان آنکھوں سے دنیا میں نہ بھی دیکھ سکیں تو بھی مرنے کے بعد اللہ قیامت سے پہلے بھی دکھائے گا، کیونکہ بچے جو کچھ کرتے ہیں برزخ میں بھی اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو اس لیے آلویز بی ہوپ فل، کیونکہ اس میں بڑا مشکل کام ہے نا بچوں کی تربیت. صبر آزما، صبر کے ساتھ چلتے رہیں کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا، کوشش نہیں چھوڑنی. تو ان سے ایکسپیکٹیشن رکھیں، ایسی ایکسپیکٹیشن رکھیں جو ریئلسٹک ہو، ان کو بتائیں بھی، دعائیں بھی کریں ان کے لیے، ماحول بھی دیں، ان کو ریسورسز بھی دیں، فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن نتیجے کی توقع ہر وقت نہ رکھیں، نتیجے کی توقع نہ رکھیں. اب دیکھیں کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھی کتنی عظیم خاتون تھی. اللہ تعالیٰ جو سورۃ آل عمران میں 4 لوگوں کے چنے جانے کی ذکر کرتا ہے، اس میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، 2 انڈیویجولز ہیں، وہ آل ابراہیم و آل عمران، اور 2 پوری آل اولاد ہیں. ان کو اللہ نے چنا، اللہ کا فیصلہ. 2 انڈیویجولز کو چنا، ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہے، اور 2 ہستیوں کو چنا جن کی آگے نسلوں کا ذکر ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کے جو بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں رائٹ اوے پیغمبر پہ پیغمبر آنے شروع ہو گئے. مثلاً یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر غلامی کا کچھ دور آیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بھیجے، ہارون علیہ السلام پہ یوشع علیہ السلام، پھر اس کے بعد اور بھی بے شمار پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن مجید میں نہیں آتے، تاریخ میں آتے ہیں. پھر کس طرح انہوں نے اپنا علاقہ دوبارہ فتح کیا، پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اللہ نے دی، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر ان کے اندر بھیجے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اس سارے عرصے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کتنے پیغمبر آئے؟ اس بیٹے کی اولاد میں سے آ رہے ہیں پیغمبروں کی پوری لڑیاں ہیں، بادشاہ ہیں، ملوک ہیں، انبیاء ہیں. اگر قرآن آپ نے پڑھا تو آپ کو سارا سلسلہ یاد ہوگا. اور دوسری طرف کوئی نہیں ہے. 2500 سال کے بعد کون آتا ہے؟ ایک پھول اگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور پھر دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے. دونوں بیٹے آپ ہی کے ہیں، آل ابراہیم ہیں. تو بعض اوقات ایک بچے سے اسی وقت پھل آنے لگتا ہے نہیں، ہم ان کو کنسیڈر کرنے لگتے، اس نے یہ بھی اچیومنٹ کر لی، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، تم تو نکمے کچھ نہیں کیا. نہیں، ایسا نہ کہیں. کوئی پتہ نہیں کہ وہ 10 سال بعد وہ کام کرے جو اس نے جلدی دوسرے نے کر لیے. اچھا، پھر آپ دیکھیں آل عمران، اور آپ کو پتا آل عمران کی سٹوری تو بالکل ہی فرق ہے. 3 جگہ تو مرد حضراتوں کی بات آتی، اور آل عمران میں تو عورت ہے. عمران کی بیوی کون تھی؟ حنہ بنت فاقوس. انہوں نے آگے کیا جنم دیا؟ شوہر بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جنم دیا، مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کا گارڈین کون تھا؟ زکریا علیہ السلام، خالو ان کے، اور وہ بھی انتہائی بوڑھے انسان. ان کو بھی اللہ نے بہت لیٹ ایج میں بچہ دیا، وہ بھی مریم کو دیکھ کر ان کو خیال آیا. اب یہ دیکھیے آپ، حضرت مریم کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. تو یہاں اللہ نے چننے کا ایک اور انداز رکھا، حضرت مریم، اور پھر کس طرح ان کو عزت دی. وہ پہلی خاتون تھی جن کو دین کی خدمت کے لیے اس طرح ان کی ماں نے کہا کہ میں آزاد کر دوں گی، میں ان سے کوئی کام نہیں لوں گی. محررا فتقبل منی، اللہ نے قبول کر لیا. اور انبتھا نباتا حسنا، اور کفلھا زکریا، باپ نہیں ہے، کفلھا زکریا، رزق کا کوئی ذریعہ نہیں.
اللہ وہ رزق دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتا. زکریا علیہ السلام دیکھتے اور کہتے یہ کہاں سے ہے؟ کہتے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے. ہم سمجھتے بچوں کو دین کی طرف لگائیں گے تو ان کو بنے گا کیا، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کا کام ہے، رازق اللہ ہے، بندے نہیں ہوتے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے، تو ان کو اللہ نے اور طرح چنا. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ طریقے کا کام لیتا ہے. تو جو اللہ دے، بیٹا دے یا بیٹی، خوشی سے ایکسپٹ کرے. جلدی جلدی بہت کارنامے کر رہے ہیں تو شکر ادا کرے. کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے، ہر چیز لیے ہی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب نتیجہ نکلے گا، پتہ نہیں ہم ان کا کوئی پھل چکھیں گے بھی یا نہیں، کچھ دیکھیں گے بھی یا نہیں. ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ساری محنتیں، یہ سارا صبر، یہ سب اللہ سے اجر لینا ہے. اور نیت یہ کر لیں تو کوئی فرسٹریشن نہیں ہوگی. میں سوچتی ہوں کہ ہم عورتیں چھوٹی سی کوئی تکلیف ہوتی کتنی ایموشنل ہو جاتی، کتنی بے صبری ہو جاتی ہے. حضرت حنہ جو تھی، عمران کی وائف جو تھی، عمران فوت ہو چکے تھے. اب شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کی زندگی میزریبل ہو جاتی، اور اگر بیوگی میں وہ پریگننٹ بھی ہو تو اور زیادہ زندگی حرام ہو جاتی. کس درجے کی عورت تھی، کیونکہ عورت کا امتحان اس کے بچوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے شوہر کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، یا شوہر پہ کرتی ہے یا بچوں پہ کرتی ہے. اگر ان کی طرف سے ذرا بھی کچھ ہو تو ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی، پھر کسی کام کی نہیں رہتی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہے. شوہر تو چلے گئے، کہا یہ بچہ بھی اللہ تجھے دے دوں گی، یہ تمہارا کیا بنے گا، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے. یہ ایک مومن عورت کا کردار. کچھ عورتیں اس پر ہوتی رہتی ہیں کہ شوہر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے پاس کرنے کا کام کوئی نہیں ہوتا، وہ سارا وقت یہ باتیں سوچتی رہتی ہے، اسی تانا شیطان بناتا رہتا ہے. یا پھر بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہو، ہر وقت یہ بھام میں رہتی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں. یا پھر ان سے اگر تھوڑی فرصت ہے تو اور لوگوں کو ستانا شروع کر دیتی. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان سارے امتحانوں میں، بچے ہوں، لوگ ہوں، کوئی ہو، کس پہ فوکس کریں کہ میرا رشتہ رب سے کیسا ہے، اور ہر حال میں شکر گزاری. اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے نا، پھر اصل مضبوطی، پھر اصل ویمن امپاورمنٹ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا عورتوں کو مضبوط بناؤ اور ان کو امپاور کرو، تو صرف پیسے آنے سے یا جاب مل جانے سے امپاورمنٹ نہیں ہوتی. بہت سی خواتین جاب کر رہی ہیں لیکن ایموشنلی انتہائی ٹائرڈ ہیں اور بروکن ہیں اندر سے. کیا امپاورمنٹ ہوئی؟ اصل امپاورمنٹ کیا ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہیں اور آپ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے لوگوں کی محبت یا غم میں گل گل کے. ان کی طرف سے جو اٹیکس ہیں، ٹھیک ہے وقتی طور پہ دھواں اٹھتا ہے، جہاں کہیں بم جا کے گرتا ہے تو کھڈا تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر واپس نارمل. کہ میری زندگی ایک ہی دفعہ مجھے ملی ہے، مجھے رونے میں نہیں گزارنی اور مجھے پریشانیوں کی نظر نہیں کرنی. مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی اس سے مجھے کوئی کام لینا ہے. اپنی یونیکنیس دیکھا کریں، کس چیز میں آپ یونیک ہیں، جو آپ کو ملا کسی کو نہیں ملا، اس کو پہچانیں اور اس سے کام لیں جب آپ واقعی طاقتور ہوں گی. ورنہ آپ کو ہر چیز پریشان کرے گی اور اس پریشانی میں آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، اور یہ سب سے زیادہ اپنے ساتھ زیادتی. تو بچوں کی تربیت وغیرہ جو کچھ کریں سب اللہ کے لیے. اس کا ریوارڈ مجھے اللہ سے چاہیے. اللہ نے ایک امانت دی میرے ہاتھ میں، انسانوں کی پرورش کی، وہ میں نے کی، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ کل قیامت کے دن نظر آ جائے گا، مل جائے گا ہمیں. بہرحال آگے کیا ہے، بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہ اچھے بنیں گے تو انہیں کیا ملے گا، اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو ان کا نقصان کیا ہوگا. اچھا ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کی باتیں بتاتے ہیں. اچھا تم پڑھ لو تو تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، تم بڑے انسان بن جاؤ گے تو یہ تمہاری شادی ایسی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے، بس پھر حقیر دنیا ہی کی شوق. دیٹس اٹ. نہیں، جنت کا شوق دلائیں. اور صرف دنیا سے نہ ڈرائیں کہ کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا، فلاں ہوگا اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. نہیں، کافی نہیں ہے یہ. جہنم کا خوف دلائیں. یہ 2 اسٹرانگ فیکٹرز ہیں. جب یہ چیز ان کے ذہن میں راسخ ہو گئی نا تو آپ کی بہت سی ذمہ داری کم ہو جائے گی، پھر بہت سے بوجھ ہٹ جائیں گے. جی استاذہ، بیٹا میرا باہر پڑھنے گیا ہوا ہے اور عمرے کا بہت شوق تھا اسے. اور آپ کو پتا ہے باہر کے ماحول میں جس طرح سے بچے رہ رہے ہوتے ہیں، بہت پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. تو بہرحال بیٹیوں کو عمرہ کرا دیا تھا، بیٹا رہ گیا تھا. تو اس کو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے عمرہ کرایا، اس کی یہی خواہش تھی. تو استاذہ جب وہاں گیا وہ حرم میں، کیونکہ جیٹ لیگ میں تھا تو پوری رات حرم میں رہتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا اچھا بیٹا تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ماما وہ جو آپ نے بک دی ہے نا میں وہ پڑھتا ہوں اور جو میری دعائیں ہیں وہ کرتا ہوں.
میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے دنیا کے لیے کیا مانگا؟ تو خاموش ہو گیا, اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا بتاؤ تم کیا مانگا؟ کہنے لگا ماما میں ایک خطبے میں گیا تھا اپنی یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ جو خطبہ دے رہے تھے انہوں نے بوڑھے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ریگریٹس کیا ہیں زندگی میں, لائف یہ خطبہ تھا. تو ہم سب نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے لیے کیا اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کمایا. تو یہ ان کا ریگریٹ تھا اور مجھے یہ بات اتنی لگی. تو میں نے تو بہت دعا مانگی, ماما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, بس میری یہی دعا تھی اور میں یہی مانگ رہا تھا. تو استاذہ مجھے اپنے اوپر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اسے یہ نہ پوچھا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا مانگا, اور خوشی بھی بہت ہوئی کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے مانگا. الحمدللہ. بس اصل تربیت یہی ہے کہ بچوں کے دل آخرت میں اٹک جائیں, اور یہ بچپن سے ہی ڈالنا پڑے گا. لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ اچھا بچپن تو گزر گیا اب تو وہ ہاتھ سے نکل گئی. نہیں, اینی ٹائم ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی, پتہ نہیں کون سی بات کب دل میں اتر جائے. اس لیے آخرت کا شوق دلاتے رہیں, کرتے رہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فالو تھرو کریں کہ جو آپ نے سکھایا ہے وہ کتنا سمجھ بھی آیا ہے اور کتنا اس پر عمل بھی کرنے لگے. پھر ہم ویک 5 میں گئے, اور ویک 5 میں ہم نے دیکھا کہ انعامات, یاد دہانیاں, یعنی محبت توجہ سے شروع ہوئے, انعامات بھی دیے, یاد دہانیاں بھی کرائیں, سب کچھ کیا. لیکن کچھ باتیں ابھی بھی بچوں کے اندر نہیں آئیں, کیونکہ اتنی جلدی پختہ نہیں ہوتی, ٹائم لگتا ہے. کیونکہ ہر بچے کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہے, کچھ ویکنیسز ہیں. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اسٹرینتھس کو تو آپ اور پختہ کریں گے, اچھی عادتیں, اچھی صلاحیتیں جو ان کو کام میں لائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر بھی ورک کریں گے کہ ابھی تک خود نہیں اٹھ رہا نماز کے لیے, کیوں نہیں اٹھ رہا, اب یہ ایک غلط رویہ ہے, اس کی حوصلہ شکنی کرنی. اب اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی توجہ تھوڑی سی ہٹا لیں, تھوڑی سی بے رخی کریں, تھوڑی سی کسی بھی چیز میں کمی کریں. یعنی اب سزا کا دور شروع ہوگا, تو سزا میں ایک دم انتہائی مار پٹائی پہ نہ آ جائیں. پہلے آپ تھوڑی سی بے رخی کر دیں, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے پہلی چیز سمجھاؤ, دوسری چیز کیا ہے, بستر الگ کر لو. بیوی کے معاملے میں جو طریقہ سمجھانے کا رکھا, اور آخری مرحلے پر سخت سٹیپ ہے. تو یہاں بھی کیا ہے, پہلے مرحلے پر آپ بچوں کو سمجھائیں گے, پھر دوسرے مرحلے پر جو نہیں سمجھتے تو تھوڑی سی بے رخی, اور بتائیں ان کو کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی. اور پھر بتانے کے ساتھ بعض اوقات کچھ غلطیوں کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ابھی کمزور ہیں یہ, یا ان کا ایمان کمزور ہے, یا صحت کمزور ہے, یا کوئی بھی ویکنس ہے. تو برے رویے یا مس بہیو جب کرتے ہیں تو اس کو ایشو نہ بنا لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ساری اپنی ایکسپیکٹیشن ان کو بتا دی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ہر وقت اس کو ایشو نہ بنائیں, اور ہر وقت تانے نہ دیں, تم پڑھتے نہیں ہو, تم یہ نہیں کرتے ہو, تم فلاں نہیں کرتے, تم ٹائم پہ گھر نہیں آتے. ایکسپیکٹ کریں, بتائیں, کوشش کریں, تھوڑی بے رخی کریں, اور تھوڑا اس غلطی کو بھی اگنور کریں. گیو دم ٹائم. پھر اس کے بعد ویک 6 میں ہم نے پڑھا کہ جو مس بہیویئرز ہیں یا پرابلم بہیویئرز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پھر تھوڑی سزا بھی ہے اگلے مرحلے پر, اور سزا مؤثر ہو. دو چیزیں ہوتی, ایک ہوتے ہیں اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے غصے میں بولنا, اور ایک ہوتا ہے بچے کی اصلاح کے لیے فرم انداز میں اس کو بتانا کہ یہ غلط ہے. ہم کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ پہلا, کیونکہ اس میں ہمیں آرام مل جاتا ہے نا چیخ چلا کے, لیکن وہ بچے کے لیے زیادہ فائدے کا نہیں ہوتا. وہ اس کو اوپر, کیونکہ بار بار کرتے رہتے ہیں ہم, وہ مینٹل بلاکیج ہو جاتا ہے, وہ کان بند کر لیتے ہیں اور وہ اوپر سے چلی جاتی ہے باتیں. وہ کہتے ہیں طوفان آیا ہوا, ذرا سے دبک کے بیٹھ جاؤ, جب جائے گا تو پھر ہم اٹھ جائیں گے. اس سے نہیں کام چلے گا. نہیں, سٹ ود دیم, ٹو دا پوائنٹ بات, اور اصل مقصد تک آنے سے پہلے راہ ہموار کریں, پورا گراؤنڈ پریپیئر کریں, کارنر کریں. پھر جب کارنر میں لے جائیں پھر خبر لیں کہ ہل نہ سکے وہاں سے, اچھی طرح اندر بات جائے کہ دس از رانگ. اس میں اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جتنا کم آہستہ بول سکے اتنا بولے, لیکن
فرم لہجے میں بولیں. ہم کیا کرتے ہیں, مثلا گاڑی چلا رہے ہیں, دیکھ باہر رہے ہیں, بچہ پیچھے بیٹھا ہوا اور ہم بولے جا رہے. یہ نصیحتیں کبھی اثر نہیں کرتی. ابھی ہم جب موریشس میں تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ الحمدللہ یہ دن گزرے, تو جس ڈرائیور کے ساتھ ہم آ جا رہے تھے جہاں بھی جانا تھا, تو وہ ہندو تھا, تو اس کے ساتھ اسلام پر بات چیت بھی ہوئی. ابھی تک ڈاکٹر ذاکر اس سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو کلمہ پڑھوا دیں. تو کہنے لگے کہ میں اس سے پیچھے بیٹھا ہوں, آمنے سامنے بیٹھوں گا تو پھر, کیونکہ پیچھے سے کوئی بات اثر نہیں کرتی. بات درست ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کھانا پکا دیتے ہیں, منہ ہمارا دیوار کی طرف ہے اور نصیحت پیچھے ہو رہی ہے, کیا خاک اثر ہوگا؟ اس سے نہیں فائدہ ہوتا. تو ہمیں اپنے طریقے بدلنے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں, بیٹھ کے بات کریں, لیول پہ آ کے بات کریں, اوپر نیچے نہیں کہ بچہ وہ بےچارا معصوم اتنا سا نیچے بیٹھا ہوا اور ہم وہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں. نو, اس سے نہیں بات بنی. خود بھی بیٹھ رہے ہیں, گھٹنوں پہ بیٹھ رہے ہیں, سامنے لے آئیں, اس کو کھڑا کر لیں. نیگوشیشن اسی طرح ہوتی ہے, آمنے سامنے ایک ٹیبل پہ ہوتی ہے بیٹھ کے. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. ڈھیروں باتیں کرنے کے بجائے تھوڑی دیر, لیکن افیکٹو. ملامت بھی افیکٹو, سزا بھی افیکٹو, کہ جس کی پین کو وہ پھر فیل کرے. قُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اندر اترنے والی بات کرے. اور اس کے لیے خود کو زبردست کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سارا وار اپنے آپ پہ ہوتا ہے, پین خود لینی پڑتی ہے. پھر اسی طرح ڈانٹ اور سزا کو اکٹھا نہ کریں. مثلا اگر آپ نے چھڑی اٹھائی ہوئی ہے تو زبان بند رکھیں, اور ساتھ پٹائی کرتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں, اس سے اثر کم ہوگا. ایک چانٹا بھی کافی ہوگا اگر آپ بولیں گا. یعنی انتہائی آخری کیسز میں, یعنی ایسی مار کے جو ظلم میں شامل ہو جائے, یہ نہیں ٹھیک. ظلم نہ کریں بچوں کو بھی, یعنی سزا دینی ہے. مثلا نماز نہیں پڑھی 10 سال کے بچے کے لیے, آپ پہلے 3 سال آپ نے تیاری کی, سمجھایا, سب کچھ کیا. ایک دن میرے بیٹے نماز پڑھنا بھول گیا. میں نے اسے کہا نماز پڑھ لو, وضو کیا, جائے نماز بچھائی. اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی, تو ایک دم بھاگا باہر گیا. تو اندر کہتا ہے وہ مجھے فلاں بلا رہا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. اچھا مجھے بھی بھول گیا کہ مجھ سے کہوں کہ پہلے نماز پڑھو. اچھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا باہر. جب واپس آیا تو شام ہو گئی تھی. میں نے آتے پوچھا نماز پڑھی تھی؟ بھول گئی. میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں تمہاری اتنی پٹائی کروں اس سے پہلے کہ فرشتے تمہاری پٹائی کریں. فرشتوں کو مارنے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے خوب مارو تم کو. مارا نہیں میں نے, لیکن میں نے کہا اتنا مارو کہ تم یاد رکھو. یہ بھولنے کی چیز, حالانکہ انسان ہے نا, تو بچے بہت جلدی باتیں بھولتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ اس کی انٹینشن نہیں تھی, ایسا نہیں تھا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کیئرلیسنس تو تھی نا. تو مارنا بھی پڑتا ہے, کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. لیکن میں نے بس چند سیکنڈ کے لیے چند سخت جملے بولے اور اس کے بعد چھوڑ دیا میں نے. اب سوچو بیٹھ کے, اگر میں وہ گھنٹہ لگی رہتی اور وہ بولے جاتی یہ ہو گیا وہ اگلی پچھلی باتیں جمع کر لیتی, سب بات ختم. اور پھر میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ فرشتے تمہاری پٹائی کریں, کیونکہ مار تو پڑے گی نا. وہ آتا نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور اس سے آگے کیا آتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, وہ آگ جس پر تند خو سخت دل فرشتے مسلط ہوں گے. وہ کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا مار کے نیچے کریں گے. اسی طرح قبر میں بھی وہ جو ہیمرز پڑنے کی بات ہے. تو جب بھی آپ تھوڑی سی بھی سختی کریں تو ساتھ آخرت کی بات کر دیں کہ یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں تمہیں مزہ چکھایا جا رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انتہائی شدید پرابلم کیسز میں سزا بھی دینی پڑے گی, لیکن افیکٹو. کیونکہ ہم کہتے ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں بچے اور اب تو ان کی صرف عزت ہی کریں اور ہم ان کے غلام بن کے جیئیں. نو, وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کیا کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. تو ہمارے بچے ہمارے آقا بن چکے ہیں, آقا نہیں بننے دینا ان کو. اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت باس ہی بنے رہے, ٹھیک ہے ماں باپ بنے
اور یہ بھی نہیں کہ پہلے تو آپ نے خوب لاپرواہی کی، کبھی کچھ کہا ہی نہیں، اور ایک دم آپ مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہوئے، یہ بھی غلط ہے. پچھلی اپنی کوتاہی پر پہلے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، سمجھانے سے شروع کرے، صبر سے کام لیں، اور پھر جب سارے کام آپ کر چکے ایک ٹائم دیں، اس کے بعد آپ فارم بھی ہو جائیں. انف از انف، اب کانسیکوینسز دیکھنے ہوں گے تمہیں، لیکن ظلم کی طرف نہیں، حد کے اندر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہم ویک 7 کا پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ مس بہیویئر یا بدتمیزی، بد اخلاقی اور نافرمانی اور غلط کاموں یا جو بھی ان کے پرابلم بہیویئر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے انعامات، ریوارڈز، پریویلیجز وہ واپس لے لیں، سینکشنز لگا دیں، اکنامک سینکشنز یا ادروائز. یعنی ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ دیکھنا ہوگا. اکثر ماں باپ اس معاملے میں ڈاواں ڈول رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ پنش کریں یا نہ کریں، کتنی کریں، کہاں تک کریں. تو پنشمنٹ از ناٹ اونلی ہٹنگ ود اسٹک. مثلاً اگر آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے تو چابی اٹھا کے رکھ لیں، بس. فون دیا ہوا ہے اس کی پسند کا، واپس رکھ لیں. اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ نے ان کو ایک سہولت یا لگژری یا کوئی بھی ایکسٹرا، ان کو پکنک، ڈائننگ آؤٹ، کچھ بھی دیا ہوا ہے ایسا انعام یا دیتے ہیں یا ٹریٹ کرتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، یا ان کو ایک خاص قسم کی رعایت دی ہوئی آپ نے، اس میں کٹ کریں. لیکن یہ بھی عدل پر مبنی ہوئی. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بیچاروں سے غلطی ہوئی تو آپ ان سے بڑی سی سزا دے ڈالیں، پھر جب بڑی غلطی کریں گے تو آپ کو کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی سزائیں مینشن ہوئی نا قرآن میں، وہ عمل سے بہت مطابقت رکھتی ہیں. مثلا آپ نے ان کو سکھایا کہ کھانے کی پلیٹ ختم کرنی، اب اگر وہ نہیں اس عادت پہ آ رہے تو آپ ان سے کیا کر سکتے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں یہ ڈیزرٹ نہیں ملے گی جو تمہاری پسند کی مثلا، یا کوئی اور اس طرح کا، یعنی اس سے ملتی جلتی سزا جو وہیں پر ہی معاملے کو ختم کر دے. اور اس میں خود بھی مستقل مزاجی اختیار کریں، کیونکہ ہم خود ہی پہلے سینکشن لگاتے پھر ہم کو رحم آ جاتا ہے، پھر ہم پہلے سے بھی زیادہ دینے لگتے ہیں. مجھے پاکٹ منی ہے، اگر ہم نے کہا کہ نہیں دیں گے اور پھر ہمیں خود ترس ہے بھائی ہمارے بچے بچارے کیا کریں گے، اور پھر تو مستقل مزاجی ضروری. اور صرف ایک دفعہ سبق دینا کافی نہیں ہوتا، اس کو بریک ڈاؤن کر لیں. ایک دفعہ ایک چیز سکھائیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. اگر آپ ان کو لمبی لسٹ بنا کے دے دیں گے نا کہ آپ نے ایک دن میں یہ کام کرنے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلیں. اب مثلا جیسے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ طے کیا ہوا کہ اتنا ہم نے پڑھنا ہے، یہ سیکھنا ہے ایک دن میں. کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کسی اسکالر کا لیکچر ہے، وہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ اٹینڈ کر کے آیا. اب 2 گھنٹے میں اس کے دماغ میں کیا کچھ بھرا، ابھی وہ اس نے ہضم ہی نہیں کیا کہ میں اسے کہتی 2 گھنٹے آپ مجھ سے مزید پڑھو، ٹو مچ ہو جائے گا. ان کو جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو گیو دم ٹائم ٹو ابزارو. اوور ڈوزنگ نہیں کرے. ہم مائیں کھانے میں بھی اوور ڈوز کرتی ہیں، وہ نہیں کھاتے تو پتہ نہیں کس کس طریقے سے کھلاتی، کیونکہ ہم نے ایک معیار قائم کر رکھا کہ دن میں اتنا تو ضرور کھلانا ہے ان کو. وہ کرے چاہ کرے، کبھی کچھ کر کے ان کو بس ٹھوس دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچپن سے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں بچے. اس میں ہم خوش ہوتے ہیں کتنا چبی ہو گیا، کتنا پیارا ہو گیا، کتنا گبلو ہو گیا، تصویر اچھی آتی ہے اس کی، زیادہ ہیلدی بچہ ہوتا ہے. یعنی اپنے معیار قائم کیے ہیں، اس پہ کیا گزرتی ہے اب اور آئندہ زندگی اس کی پرواہ نہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے خود پر غور زیادہ کرنا. اسی لیے ٹاپک رکھا تھا ہم اور ہمارے بچے. پہلے ہم کو دیکھیں پھر بچوں کو دیکھیں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آکسیجن کی ضرورت ہو تو پہلے خود ماسک چڑھائیں اور پھر بچے کو لگائیں. تو پہلے اپنا ماسک دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ بچے کو کیا ضرورت ہے. اگر خود کو ٹھیک نہیں کرتے تو بچے بھی نہیں ہو سکتے. پھر یہ کہ کوئی بھی سزا لمبے عرصے تک نہ دیں، کیونکہ وہ پھر
افیکٹو نہیں رہتی ہے. مثلا آپ بولیں گے نہیں بولتے ہم تم سے، نہ بولنے کی بے رخی کی سزا تو بچوں کو بہت بھاری ہوتی. جو ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں نا تو بچوں کو بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے کچھ بھی. لیکن اگر آپ روز ہی معمول بنا لیں اور ہفتے میں 2 دفعہ آپ بولنا چھوڑ دیں، یہ پورا ہفتہ ہی نہ بولیں یا مہینہ نہ بولیں، اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کو عادت ہو جائے گی کہ کوئی بولنے والا نہیں، وہ اپنے اس غم سے کمپرومائز کر لیں گے اور پھر ان کے لیے وہ تکلیف ہی نہیں رہے گی. افیکٹو ہو، شارٹ ہو، مگر باقی اثر کرنے والی ہو. اور ہر وقت ایک ہی سزا نہ دیں، سب میں ویرائٹی رکھیں. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز چلتی ہے، بس ایک دھمکی آپ دیے جا رہے ہیں ہر روز، ایک دھمکی تمہارے ابا کو بتاؤں گی، ابا کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں بتانے جتنی دفعہ چاہے بتائیں، تو اس کا فائدہ نہیں اتنا ہوتا تھا.